پاکستان میں صرف 9 مئی بڑا حادثہ نہیں، تحقیقات کرنی ہے تو سب کی کریں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے چیئرمین محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پاکستان میں صرف 9 مئی بڑا حادثہ نہیں بلکہ ملک بننے کے 25 سال بعد ٹوٹ گیا تھا، یہ بڑا حادثہ تھا۔ ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، بے نظیر بھٹو کو دن دہاڑے قتل کیا گیا، اگر تحقیقات کرنی ہے تو سب کی کریں۔ پاسپورٹ کے پرنٹنگ بحران پر قابو پانے کے لیے جدید مشینیں خریدنے کا فیصلہ۔ بحران پر قابو پانے کے لیے پاسپورٹ حکام نے نئے 20 لیمینیٹرز اور 20 پرنٹر خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 جدید RMP اور 2 ای پاسپورٹ پرنٹر بھی خریدے جائیں گے۔ نئے پرنٹرز اور لیمینیٹر سے 1 گھنٹے میں 1000 پاسپورٹ پرنٹ کیے جا سکیں گے۔ اور امریکہ کا سعودی عرب پر عائد ہتھیاروں کے فروغ پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے بائیڈن انتظامیہ کی پابندی کے خاتمے کے بعد سعودی عرب کو فضا سے زمین پر مار کرنے والے ہتھیار دیے جا سکیں گے۔ سعودی عرب کی کنونشنل آرمر ٹرانسفر پالیسی کے تحت ہتھیاروں کی فروخت شروع کی جائے گی۔ غزہ میں ہر جانب لاشیں ہی لاشیں، خون ہی خون، ہر جانب آہیں اور سسکیاں۔ صہیونی فوج نے غزہ سٹی میں اسکول پر میزائل داغ دیے، نمازیوں سمیت 100 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، کئی کی حالت نازک۔ حملے کے وقت 250 سے زائد افراد نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے اسکول حماس کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ امریکہ کا فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کو مزید $3.5 ارب دینے کا اعلان۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ یہ رقم اسرائیل کو ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان پر خرچ کرنے کے لیے دی جائے گی۔ خطے میں جنگ کے بادل مزید گہرے، جدید میزائل اور ڈرونز ایرانی بحریہ کے حوالے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں امریکی جنگی جہازوں کی نگرانی کی فوٹیج جاری کر دی۔ القدس فورس کے سربراہ میجر جنرل اسماعیل قاانی نے کہا کہ شہید اسماعیل ہنیہ کے خون کا بدلہ ہر حال میں لیا جائے گا۔ ایران کو دفاع کا قانونی حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے واضح کر دیا، کہا کہ ایران کا رد عمل ممکنہ جنگ بندی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ جنگ بندی معاہدہ اگر حماس کو منظور ہوا تو ایران کو بھی قبول ہوگا۔ لبنان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی کوششوں کے دوران فلسطینیوں کا قتل عام اسرائیل کے جنگ کو طول دینے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ لبنانی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عالمی برادری فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے متحد ہو اور انسانی تباہی ختم کرے۔ قطر نے شیلٹر اسکول پر اسرائیل حملے کی عالمی سطح پر تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ قطر کا کہنا ہے کہ شیلٹر اسکولوں پر اسرائیلی حملوں کی جانچ کے لیے UN تحقیقات کار تعینات کیے جائیں۔ اسرائیل نے سفاکانہ کارروائیوں کی تمام حدیں پار کر دی۔ اسکول کے بچوں پر حملہ کھلی جارحیت ہے۔ اس طرح کے ظلم کی تاخیر میں مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ کے اسکول پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری بشمول اقوام متحدہ اسرائیل کی سفاکیت کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ فتنہ الخوارج کے وسیع پیمانے پر ڈاکہ زنی اور بھتہ خوری کی تفصیلات منظر عام پر۔ فتنہ الخوارج کے ہلاک دہشت گردوں سے رونگٹے کھڑے کر دینے والی دستاویزی ثبوت برآمد۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ڈاکہ زنی اور بھتہ خوری کی سنگین وارداتوں میں ملوث۔ ڈی آئی خان میں خارجی دہشت گردوں نے بینک لوٹنا شروع کر دیے۔ بینک کی رقم لے جانے والی گاڑیوں پر خوارج نے 9 جولائی، 30 جولائی اور 8 اگست کو 3 حملے کیے، 56 ملین روپے سے زائد رقم لوٹ لی۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد آئینی تقاضا قرار۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو۔ سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس منصور علی شاہ کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب، کہا انتظامی اداروں کو سمجھنا ہوگا ان کے پاس فیصلوں پر عمل درآمد کے سوا کوئی چوائس نہیں۔ کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر اس سلسلے میں بات کریں گے۔ چاہتا ہوں حکومت ان اقدامات پر عمل درآمد کرے۔ آئین میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ سارے مذاہب کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال کریں۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل آزاد ہونا چاہیے اور یہی الیکشن کا سال ہے۔ پھر انشاءاللہ ملک جو ہے جس بھمر میں، جس کرائسس میں پھنسا ہوا ہے، اس کا واحد حل ہے کہ ایک مضبوط وزیر اعظم آئے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو اور جو کہ مشکل فیصلے کر سکے۔ یہ جو فارم 47 کا وزیر اعظم ہے یا فارم 47 کی وزیر اعظم ہے، یہ حکومت کر نہیں سکتی۔ فوج، FC اور ایجنسیز ریاست کی ملازم ہیں، اداروں کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے۔
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے 2024 کو الیکشن کا سال قرار دے دیا. کہتے ہیں اس بھنور سے مضبوط وزیر اعظم ہی ملک کو نکال سکتا ہے. یہ فارم 47 کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. عوام اور فوج کے درمیان نون لیگ اور پیپلز پارٹی خلا بنا رہی ہیں.